آپ کی وفات کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فروغ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام انسان یعنی قیامت تک پیدا ہونے والا آخری شخص، اس تک وہ بھی انسان ہے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر یعنی رسول بنایا ہے، آپ کی اطاعت کرو. ایک اور مقام پر فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا، کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ، اے میرے صحابہ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، تم اس قرآن کے اولین مخاطب ہو، اور وَمَنْ بَلَغَ، ہر وہ شخص کو قیامت تک جس تک یہ قرآن پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض. لیکن کتنی بد نصیبی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی نہ کسی شخصیت کو پکڑ کے آنکھیں بند کر کے بلا دلیل اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں. کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کوئی امام مالک کی تقلید کر رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کوئی امام احمد بن حنبل کی، اور کوئی امام مالک بن انس کی رحمہ اللہ تعالی. جیسے تو یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن آج میں صرف ایک پہلو پر اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا، کیونکہ اطاعت کی جہاں بات ہو تو وہاں رد تقلید ضروری ہے. آج کے اس دور میں جب تک تقلید کا رد نہیں کر لیں گے تب تک اطاعت ثابت نہیں ہوگی. میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہوں، آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ اطاعت کیوں کرتے ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے پاس دلیل موجود ہے، میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں، میرے پاس دلیل موجود ہے. بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اطاعت سے منہ موڑ کر. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. بے شمار آیات ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اس لیے اطاعت کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں اس لیے اطاعت کرنا ہے. تو آج کے اس دور میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے اس کے پاس قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل موجود ہیں، لیکن ایک مقلد کسی بھی امام کی تقلید کر رہا ہے، جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ تقلید کر رہے ہو، اس تقلید کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے اطاعت کی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے تقلید کرنے کا حکم دیا؟ کوئی ایک آیت نہیں ہے. کہ کسی صحیح حدیث میں، چلے صحیح بھی چھوڑیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے کسی کی تقلید کا حکم دیا؟ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں. کسی ایک صحابی نے کہا، کوئی اثر موجود ہو؟ موجود نہیں ہے. کسی تابعی تبع تابعی سے کوئی قول ملتا ہو؟ موجود نہیں ہے. تو پھر تقلید کیوں کرتے ہو؟ جب دلیل ہی نہیں ہے تو تقلید کس چیز کی؟ پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، آپ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، قرآن سے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، حدیث سے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، کسی صحابی کے اثر سے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، کسی تابعی تبع تابعی کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. تو آپ جس امام کی تقلید کر رہے ہیں کیا خود اس امام نے کہا ہے کہ میری تقلید کرو؟ کوئی ایک دلیل اس امام کی پیش کر دیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، امام مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل کی تقلید کرتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. ان اماموں نے کہا ہے کہ ہمارے
ان کی تقلید کرتے ہیں. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں، بلکہ اس کے برعکس ان اماموں سے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری تقلید نہ کرو، صرف اور صرف اتباع سنت کرو. ایک بڑی مشہور کتاب ہے حقیقت الفقہ، اور اس کے مصنف انڈیا کے عالم ہیں مولانا محمد یوسف جے پوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 69 پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا. کہتے ہیں کہ ان کے کسی ایک شاگرد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ فَإِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَكِتَابُ اللَّهِ يُخَالِفُهُ. اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتلائیے، آپ ایک بات کہتے ہیں اور آپ کی بات کے خلاف قرآن کی آیت آ جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کی بات کو لیں یا قرآن کی بات کو لیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا جو آج کے مقلدین کہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، پہلے 17 علوم میں مہارت حاصل کرو پھر قرآن پڑھو تو قرآن سمجھ میں آئے گا. حالانکہ اللہ نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی. سورہ قمر میں 4 یا 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کیا تم میں سے کوئی سمجھنے والا ہے؟ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں. کیا لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اللہ نے تو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. اور آپ صراط مستقیم کی تلاش کے لیے، صحیح دین کی تلاش کے لیے اللہ سے دعا کر کے آپ قرآن کا مطالعہ شروع کریں، اللہ آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن کہا کیا جاتا ہے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن اتنا نوازش نہیں کہ ہر شخص پڑھنا شروع کر دے. کیا ہر شخص مسلمان نہیں؟ کہ ہر شخص نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ جب وہ مسلمان ہے، جب وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو کیا اس کا حق نہیں کہ وہ قرآن خود پڑھے ترجمے کے ساتھ؟ لیکن نہیں، قرآن نہیں پڑھو، کہا جاتا ہے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. پہلے 17 علوم میں مہارت حاصل کرو پھر قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. کون 17 علوم میں مہارت حاصل کرے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو 17 علوم نہیں پڑھ سکتے. تو پھر کہتے ہیں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ فقہ ہم نے آپ کو دے دی ہے، اس فقہ پر عمل کر لو، خود بخود تم صراط مستقیم پر آ جاؤ گے. اب ایک شخص فقہ کھولتا ہے، ضروری کھولتا ہے، ہدایہ کھولتا ہے، بدایہ کھولتا ہے، اصول کافی کھولتا ہے، اصول کرخی کھولتا ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے. اب جب وہ کھول کر پڑھتا ہے، ایک مسئلہ آیا، اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کا یہ قول ہے جو ان کے خلاف ہے، پھر دوسرے شاگرد امام محمد کا یہ قول ہے جو دونوں کے خلاف ہے، پھر امام ظفر یہ فرماتے ہیں، فلاں امام یہ فرماتا ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے. اب ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ سمجھو تو کیسے سمجھو؟ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، فقہ پڑھو، فقہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، پھر مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب فقہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آنکھیں بند کر کے جو ہم بتائیں بلا دلیل ہماری تقلید کرو، امام صاحب کی تقلید کرو، انشاءاللہ تم جنت میں پہنچ جاؤ. دین اتنا اندھا نہیں ہے. ہمارا دین روشن ہے. ہمارا دین اندھیرے میں روشنی کا مینار ہے جو سارے اندھیروں کو ختم کرنے والا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کے جواب میں کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں اتنا بڑا امام ہوں جو میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، جو میں احادیث کو سمجھ سکتا ہوں، تم کہاں سمجھو گے، اس لیے جو میں کہہ دوں آنکھیں بند کر کے اس کو مانو، میری تقلید کرو. نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اگر میری کوئی بات قرآن کے خلاف آ جائے تو اترکوا قولی بکتاب اللہ، میری بات کو چھوڑ دو اور
قرآن کی بات کو لے لو، میری بات قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس شاگرد نے دوسرا سوال کیا، اذا کان خبر الرسول یخالفہ، اچھا اب یہ بتائیں امام صاحب، یہ سوال ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ اگر آپ کی کوئی بات حدیث کے خلاف آ جائے تو کیا کریں، آپ کی بات کو لیں یا حدیث کو لیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اترکوا قولی بخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو چھوڑ دو، حدیث کو لے لو۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اذا کان قول الصحابہ، اگر آپ کی کوئی بات کسی صحابی کے خلاف آ جائے کیا کریں، آپ کی بات کو مانیں یا صحابی کی بات کو؟ کہا اترکوا قولی بقول الصحابہ، صحابہ کرام کی بات کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑو۔ اور کریں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کی خود نفی کر رہے ہیں، تقلید کا حکم نہیں دے رہے، تقلید کی نفی ہے۔ قرآن کے خلاف آئے چھوڑ دو، حدیث کے خلاف آئے چھوڑ دو، آثار صحابہ اقوال صحابہ کے خلاف آئے چھوڑ دو، میری بات نہ مانو۔ اور بعض ان سے ہمیں روایات یہاں تک ملتی ہیں، فرمایا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، میرا طریقہ ہے، میرا مسلک ہے۔ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف آئے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، قرآن و حدیث کی بات کو مان لو۔ خود تقلید کی نفی کی امام ابو حنیفہ نے۔ اور اسی کتاب حقیقت الفقہ جس کے مصنف مولانا محمد یوسف جے پوری ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کے صفحہ نمبر 82 پر امام ابو حنیفہ کا ایک اور قول موجود ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی وعلیکم باتباع السنہ۔ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔